بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں جو نشان لگا ہوا ہے ومن اطلق الثمن، وہی سے آگے سبق پڑھیں گے۔ اس سے پہلے والی عبارت کا سبق پچھلی ویڈیو میں گزر چکا ہے۔ ومن اطلق الثمن فی البیع کان علی غالب نقد البلد، اور جو شخص ثمن کو مطلق رکھے بیع میں، اور جو شخص اطلق مطلق رکھے الثمن ثمن کو فی البیع بیع میں، کان تو وہ محمول ہوگی، وہ کان کے اندر ہوا ضمیر ثمن کی طرف، تو وہ ثمن محمول ہوگی علی غالب نقد البلد، شہر کے رائج سکوں پر۔ علی غالب نقد البلد، نقد کا معنی ہے سکہ، تو وہ ثمن کان علی غالب نقد البلد، تو وہ ثمن شہر کے رائج سکوں پر محمول ہوگی۔ اس عبارت کے اندر مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی شخص نے یعنی مشتری نے عقد بیع کے وقت ثمن کو مطلق رکھا۔ ثمن کو مطلق رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ثمن کی مقدار تو بیان کر دی ہو، مثلا کہا ہو کہ میں نے 10 سکوں کے بدلے میں خریدا، مگر صفت بیان نہیں کی، صفت سے اس کو مطلق رکھا، مقدار بیان کر دی مگر صفت بیان نہیں کی۔ اور صفت بیان نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر مختلف ملکوں کے سکے چلتے ہیں، مثلا ہندوستانی، پاکستانی، انڈونیشیائی، نیپالی، سب سکے وہاں پر رائج ہے، سب سکے چلتے ہیں۔ ایسی جگہ پر بائع اور مشتری نے کوئی سودا کیا، اور مشتری نے ثمن کو مطلق رکھا، یعنی 10 سکوں کے بدلے میں خریدا، ایسا تو کہا، مگر 10 سکے ہندوستانی یا پاکستانی یا نیپالی اس کو متعین نہیں کیا، تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ ان سکوں میں سے کوئی ایک سکہ زیادہ رائج ہے، کسی کا رواج زیادہ ہے، زیادہ وہ چلتا ہے۔ اگر ایسا ہے کہ ان سکوں میں سے کوئی سکہ زیادہ چلتا ہے تو اس ثمن کو اسی رائج سکے پر محمول کیا جائے گا، اور مشتری کے ذمے وہی رائج سکہ دینا لازم ہوگا۔ اور اگر رواج میں بھی سب برابر ہے، سب کا چلن برابر ہے، تو پھر اس وقت کیا حکم ہے، وہ مسئلہ اگلی عبارت کے اندر آ رہا ہے۔ یہاں پر ہے فَإِنْ كَانَتِ النُّقُودُ مُخْتَلِفَةً فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ أَحَدَهَا۔ فَإِنْ پس اگر كَانَتِ النُّقُودُ سکے مختلف ہو، پس اگر سکے مختلف ہو تو بیع فاسد ہے، مگر یہ کہ وہ یعنی مشتری أحدها ان سکوں میں سے کسی ایک کو بیان کر دے وے۔ پس اگر سکے مختلف ہو تو بیع فاسد ہے، مگر یہ کہ مشتری ان میں سے کسی ایک کو بیان کر دے وے۔ اوپر والے مسئلے کے ساتھ اس کا تعلق جوڑو۔ اوپر مسئلہ یہ تھا اس سے پہلی والی عبارت کے اندر یا نیچے کہ اگر مشتری نے ثمن کو مطلق رکھا یعنی صفت بیان نہیں کی کہ ہندوستانی سکہ، پاکستانی سکہ یا نیپالی سکہ، تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ کوئی ایک سکہ رائج ہے یا نہیں۔ اگر کوئی ایک سکہ رائج ہے تو اسی رائج سکے پر ثمن کو محمول کیا جائے گا، اور مشتری کے ذمے وہی ثمن لازم ہوگا اور بیع منعقد ہو جائے گی۔ اور اگر اب آگے ان سکوں میں سے کوئی ایک سکہ زیادہ رائج نہیں ہے بلکہ رواج میں سب برابر ہے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا سکے مختلف ہے یا مختلف نہیں ہے، یا مختلفاً سے مراد ہے جیسا کہ نیچے لکھا ہے بین السطور ای فی المالیتی، یعنی اگر سب سکے رواج میں برابر ہے تو دیکھا جائے گا کہ سب سکے مالیت میں برابر ہے یا مختلف ہے۔ اگر مالیت میں برابر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس صورت میں کوئی جہالت تو ہے مگر جہالت مفضی الی النزاع نہیں ہے، ایسی جہالت ہے جو جھگڑے تک پہنچانے والی نہیں ہے، تو اس صورت میں بیع کے درست ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی لیے مصنف نے اس کو بیان نہیں کیا، لیکن اگر سکے مختلف ہے مالیت میں، سب کی مالیت بھی الگ الگ ہے، جیسا کہ یہاں وہی مسئلہ ہے کہ سکے مختلف رائج ہے اور مالیت میں الگ الگ ہے،
تو پھر چونکہ اس صورت میں صفت بیان نہ کرنے کی صورت میں ایسی جہالت ہو جاتی ہے جو جہالت مفضی الی النزاع ہے، بائع اور مشتری کے درمیان جھگڑے کا باعث بن سکتی ہے یہ جہالت، اس لیے بیع فاسد ہو جائے گی۔ قاعدہ ہے کہ ہر وہ جہالت جو مفضی الی النزاع ہو، جھگڑے تک پہنچانے والی ہو، اس سے بیع فاسد ہو جاتی ہے، اور یہاں پر بھی ایسی جہالت ہے اس لیے بیع فاسد ہو جائے گی۔ ہاں، اس کے جواز کے لیے صورت یہ ہے کہ الا ان یبین احدا، کہ مجلس ہی کے اندر مشتری ان میں سے کسی ایک کو واضح کر دے کہ بھئی میں پاکستانی کرنسی دوں گا، میں ہندوستانی سکہ دوں گا، اس کو واضح کر دے، تو پھر چونکہ مجلس ہی کے اندر وہ جہالت دور ہو گئی جو مفضی الی النزاع تھی، اس لیے بیع درست ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مشتری نے ثمن کے اندر دو چیزیں متعین ہونا ضروری ہے، قیمت، مقدار اور صفت۔ اگر مشتری نے مقدار ہی متعین نہیں کی، مثلاً کہا سکوں کے بدلے میں خریدا، مقدار بیان نہیں کی، تو بیع فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ ایسی جہالت ہے جو مفضی الی النزاع ہے۔ اور اگر مقدار متعین کر دی کہ 10 سکوں کے بدلے میں، مگر صفت بیان نہیں کی، تو اس کی بھی دو صورتیں دیکھا جائے گا کہ جو مختلف سکے ہیں اس میں سے کوئی ایک غالب الرواج ہے، کوئی زیادہ رواج ہے جس کسی کا، تو اسی پر محمول کیا جائے گا۔ اگر کسی ایک کا زیادہ رواج نہیں ہے بلکہ رواج میں سب برابر ہے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ سب کی مالیت مختلف ہے یا متفق ہے۔ اگر سب مالیت میں مختلف نہیں ہے، سب برابر ہے، تو پھر بیع درست ہو جائے گی، اس لیے کہ اس میں کوئی ایسی جہالت نہیں ہے جو مفضی الی النزاع ہو۔ اور اگر مالیت میں سب مختلف ہے تو پھر اس صورت میں بیع فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ اس میں ایسی جہالت ہو گئی جو مفضی الی النزاع ہے۔